كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جس وقت ہوئی اس وقت سے قیمتی وقت کوئی اور نہ ہوگا۔ جس دن میں ہوئی اس دن سے عظیم دن کوئی نہیں ہے۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس زمانے میں اس دنیا میں ایسے ایسے کارنامے ہمارے پیغمبر کی ولادت سے ہوئے جو اس سے پہلے نہ ہوئے، اچانک۔ کون کون سے واقعات؟ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس دھرتی پر قدم رکھا، جس رات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دھرتی پر قدم رکھا تو اللہ کی شان کہ اللہ رب العالمین نے عجیب و غریب قسم کے مناظر اس دنیا کو دکھائے۔ پہلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ وہ فرماتی ہیں، عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی موجود ہیں۔ ان کے سامنے یہ ہوا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، آسمان کے ستارے زمین کی طرف جھک گئے۔ مسند احمد یا یہ مستدرک للحاکم کی روایت ہے۔ یہ کیا فرمایا کہ وہ فرماتی ہیں مجھے ایسے لگا کہ جیسے ابھی زمین پر گر جائیں گے، اتنے قریب گویا آ چکے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو گویا اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اگر کسی خطیب کی بات ہم نے سنی، وہ فرمانے لگے اماں آمنہ یہ تصور پیش کر رہی تھی، گویا بزبان حال یہ پوچھ رہی ہوں گی کہ اے ستاروں تمہارا بھی تو چاند ہے، اے ستاروں تمہارے پاس بھی تو ایک چاند ہے، تم اپنے چاند کے ساتھ آج بے وفائی کر کے ہمارے پاس آ گئے۔ اتنے عرصے سے تم اپنے چاند کے ساتھ چل رہے ہو، لیکن آج کیا ہوا کہ تم نے اپنے چاند کو چھوڑ کر میرے چاند کی طرف آ گئے؟ تو ان ستاروں نے بھی کہا ہوگا بزبان حال، ہم نے اس چاند کے دائرے میں رہ کر دیکھا، اس چاند کے ارد گرد ہم نے ایک وقت گزارا، آمنہ جو تیرے گھر میں چاند آیا ہے اس کے قدموں میں جو سرور ملا وہ سرور وہاں پہ نہ ملا ہمیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو کیا ہوا کہ آسمان کے ستارے زمین کی طرف جھکنے لگے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے گھر میں عجیب و غریب قسم کی روشنی ظاہر ہوئی، عجیب قسم کی روشنی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناف بریدہ پیدا ہوئے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت ہوئی ہے تو پیغمبر کی ناف تھی نا، یہ جو ناف عام طور پہ بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو ماں کی ناف کے ساتھ بچے کی ناف ملی ہوتی ہے، یہ قدرت کا عجیب نظام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بچے کو ظاہر ماں کے پیٹ میں بھی غذا دی جاتی ہے، جب بچے کی یعنی اعضاء بننا شروع ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین بچے کو غذا دے رہے ہیں ماں کے پیٹ میں، لیکن یہ منہ بچے کا منہ اتنا پاکیزہ کہ اس بچے نے اس منہ کے ذریعے سے اپنے رب کو بھی یاد کرنا ہے، اس بچے نے اس منہ سے اس زبان سے اپنے پیارے پیغمبر کا نام بھی لینا ہے، اس کے ذریعے سے قرآن مجید بھی پڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بچے کی غذا کے لیے کیا انتظام کیا کہ ماں کی ناف کو بچے کی ناف سے جوڑ دیا، تو ناف کے ذریعے وہ غذا دی جاتی ہے۔ اور ماں کے جو عام طور پہ یہ ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب بچے کا اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے تو عورت کے لیے وہ جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے وہ بطور غذا کے انسان کے چل رہے ہوتے ہیں بچے کے ساتھ۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جب ولادت ہوتی ہے بچے کی تو وہ ناف جڑی ہوتی ہے، لیکن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیغمبر کی ناف ماں کی ناف سے نہیں جڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے کیسا انتظام کیا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اسے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے گویا اس غذا سے بھی اپنے محبوب کو بچایا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو اس لیے بھائیوں کہ اور دوسرا، عام تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر مختون پیدا ہوئے، ختنہ ہوا پڑا تھا اللہ کی طرف سے۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی اللہ رب العالمین کی وہ ہے مشیت ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اور کون سا واقعہ رونما ہوا؟ کسریٰ، کیسر، جو سپر پاور تھے اس وقت کے، سمجھ آئی؟ ان میں اللہ رب العالمین کے حکم سے ایسا زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ آیا کہ ان کے ایوان کے کنگرے بھی ٹوٹ کر گر پڑے، 14 کنگرے ٹوٹ کر گرے ان کے۔ صبح کو بادشاہ اٹھا حیران پریشان، میں کیا ہوا، کس بنا پر آج یہ ہوا؟ اور فارس کا ایک آتش کدہ ہزاروں سال سے کبھی اس کی آگ نہیں بجھی تھی، ہزاروں سال گزر چکے لیکن کبھی اس کے انہوں نے آگ نہیں بجھنے دی۔ تو لیکن جب ہمارے محبوب کی ولادت ہوئی اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک وہ معاملہ تھا۔ اور اسی رات میں موبزان ایک شخص تھا، اس نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ خواب یہ دیکھا کہ ایک اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہا ہے، ایک اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہا ہے اور دریائے دجلہ سے کراس کرتا ہوا سارے ملکوں میں پھیل گیا۔ یہ بھی خواب اسی رات میں دیکھا گیا۔ اب پریشان ہوا، کبھی یہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، آگ بند ہو گئی اچانک جو آج تک بند نہ ہوئی تھی، ہمارے کنگرے ٹوٹ کے گر پڑے، اور یہ عجیب خواب دیکھا ہے۔ اس نے اسی وقت اپنے ان میں وزیروں میں سے کہا کوئی ایسا عالم کوئی اس خواب ان چیزوں کے بارے میں جو مجھے آگاہی دے وہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سطیح نامی ایک اس نے جب بلایا گیا اس نے کہا کہ بھئی میں تو اس کی خبر نہیں دے سکتا، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میرا ماموں اس کی خبر دے گا جو کہ ملک شام میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ سطیح نامی نام تھا اس شخص کا۔ اس کے پاس گئے، جب پوچھا بالکل آخری ایام اس کے آخری سانس چل رہے تھے، اتنا بڑھاپے کی عمر میں تھا کہ بس دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا۔ اتنے میں یہ پہنچ گیا ادھر، جب پہنچا یہ سارے واقعات اس کے سامنے رکھے تو اس نے ان واقعات کی گواہی دی کہ بھئی واقعی یہ کام ہونے والا ہے، یہ اس وقت ہونے تھے جب ہونے والا کام ہونا تھا، وہ کام ہو چکا، وہ کام ہو چکا کہ عرب میں ایک بہت بڑا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، اور وہ واقعہ ہمارے پیارے پیغمبر کی ولادت بسعادت ہے۔ تو گویا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی ہے اس مبارک مہینے میں ہوئی ہے وہ، لیکن اب ہوئی کب ہے اس کے لیے تاریخ طے نہیں ہے، تاریخ طے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے نا، ولادت بسعادت کی تاریخ ہے وہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے، دنیا سے وصال ہے، رخصت ہونا ہے، اس کی بھی تاریخ کنفرم نہیں ہے۔ بس راجہ قول زیادہ مشہور قول ہمارے سامنے ہو چکے ہیں۔ ایک تو 12 ربیع الاول کی ولادت مشہور ہو چکی ہے ہمارے سامنے، حالانکہ 12 ربیع الاول کا قول موجود ہے، 8 ربیع الاول کا قول بھی موجود ہے، 9 ربیع الاول کا قول بھی موجود ہے، لیکن زیادہ راجہ ان میں اکثر اور جمہور محدثین کے نزدیک زیادہ راجہ وہ 8 ربیع الاول کا ہے، سمجھ آئی؟ ورنہ 12 کا بھی ہے قول۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو وصال مبارک ہوا وہ بھی ہمارے اندر مشہور ہو چکا ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کو ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو دیکھا جائے وہ صورت بنتی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت بلکہ دنیا سے وصال ہوا تھا، اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا تھا، اللہ رب العالمین نے حج کی سعادت دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا فریضہ سر انجام دیا تھا، تو اس سال یہ میدان عرفات میں پیغمبر تھے تو اس دن جمعے کا دن تھا، 9 ذی الحجہ کو جمعے کا دن تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے بعد آگے محرم، پھر صفر اور ربیع الاول، تقریباً یہ 2 مہینے اور 10 دن بنتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور 9 ذی الحجہ
ادھر سے 9 دن مائنس کر دو اور 21 دن وہ بن گئے. تو ان دنوں کو اگر دیکھا جائے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہوا سوموار کے دن ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سوموار کے دن ہوا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 12 ربیع الاول کو دن کون سا بنتا ہے. جمعے سے شروع کریں. 9 ذی الحجہ کو جمعہ تھا، 9 ذی الحجہ کو. ٹھیک ہے، آپ تاریخ گنتے جائیں. ٹھیک ہے، ایک مہینہ یہ پورا ہو جائے. اگر اس کو 29 کا فرض کر لو پہلے کو، آگے 30 کا کر لو، آگے اس سے اگلا 29 کا کر لو، یعنی 2 29 کے کر لو، ایک 30 کا کر لو، یا 2 30 کے کر لو، ایک 29 کا کر لو، جیسے مرضی کر لو. لیکن پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں بنتا. 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں بنتا. زیادہ راجح قول ہمارے اندر جو سامنے آ چکا ہے ہمارے، وہ 12 ربیع الاول ہی کا ہے کہ نہیں، وفات 12 ربیع الاول کی ہوئی ہے، اور ولادت بھی 12 ربیع الاول کی ہمارے ہاں مشہور ہو چکی ہے. لیکن علماء نے اس کو لکھا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کی تاریخ کو بھی امت سے چھپا دیا اور وصال کی تاریخ کو بھی امت سے چھپا دیا، تاکہ کہیں ولادت کی تاریخ کو کوئی عید کا دن نہ بنا لے، اسی کے اوپر اتنا زیادہ حد سے تجاوز نہ کرنا شروع کر دے، اور ایسے ہی وصال کی تاریخ کو بھی گویا اللہ نے چھپا دیا. حالانکہ وصال تو معلوم ہے، سوموار کا دن تھا، تو کیا تاریخ یاد نہیں ہوگی؟ یہ بس اللہ کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین بہتر جانتے اس میں کیا حکمتیں رکھی ہیں. اتنا ضرور ہے کہ پیارے پیغمبر کی ولادت بھی اسی مہینے میں اور وصال بھی اسی مہینے میں، اتنا کنفرم ہے. ٹھیک ہے جی. یہی یہ بات کہ ہمارا ولادت سے اور وصال سے کوئی تعلق خاص ہمارا نہیں ہے، ہمارا تعلق پیارے پیغمبر کی زندگی سے ہے، پیارے پیغمبر کے مشن سے ہے. بھئی جس تاریخ کو آئے نا، تو اب اس تاریخ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمیں بس اتنا یقین رکھنا کہ پیارے پیغمبر جس دن آئے، جس گھڑی میں آئے، اس گھڑی سے بڑھ کر کوئی گھڑی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر دن کوئی نہیں ہے، اس تاریخ سے عظیم تاریخ کوئی نہیں ہے. بس جب اتنا ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر کی ولادت سے جو ہمیں خوشی ہے امت مسلمہ کو، اس سے بڑی خوشی بھی کوئی نظر نہیں آتی. سمجھا رہی ہے نا؟ تو یہ اتنا تعلق رکھنا، یقین رکھنا، نظریہ رکھنا کہ پیارے پیغمبر کی آمد سے جو امت کو خوشیاں ملی ہیں، وہ تمام کی تمام خوشیاں اور پیغمبر کے آنے سے جو عظیم برکات اس دنیا میں وقوع پذیر ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام برکات ہمیں بھی نصیب فرما دے. سمجھا رہی ہے؟ رہی بات پیغمبر کا دنیا سے رخصت ہونا، وہی بات یہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. چوتھا پارہ قرآن پاک کا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. پیارے پیغمبر کے دنیا سے جب وصال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ پیغمبر کے سامنے موجود ہیں. صحابہ پہ کیا کیفیات طاری ہوئی، کیا منظر آ رہا تھا سامنے اس وقت کہ صحابہ کے اندر اتنی ہلچل مچی ہوئی تھی، پریشانی کا عالم تھا، عجیب و غریب قسم کی کیفیت صحابہ پہ طاری ہو رہی تھی. صحابہ پہ کتنی غمی طاری ہوئی پڑی ہے. اس کی مثال غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنے غمگین بیٹھے ہیں، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں. ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا عثمان. حضرت عثمان کو اطلاع ہی نہیں ملی، گویا اس نے اتنے غم میں ڈوبے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا مجھ سے سلام بھی کیا گیا. اتنی ٹینشن جب پیارے پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے. تو میرے بھائی، میرے دوست، آج ہمیں ایک لمحہ فکریہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ضرور ہے دنیا میں اور دنیا سے گئے بھی. جب پیارے پیغمبر کا یہ معاملہ تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ سنا نہ گیا، برداشت نہ کیا گیا، اور فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے. اصل وجہ یہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی بشارتیں کہ جی فلاں علاقے فتح ہوں گے ہمارے اسلام میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ ابھی تک تو وہاں تک اسلام نہیں پہنچا، وہ علاقے فتح نہیں ہوئے، تو میں کیسے مان جاؤں. لیکن وہ بعد میں سمجھے کہ پیارے پیغمبر کے مشن کو صحابہ نے لے کے چلنا، تو صحابہ کے زمانے میں فتح ہوں گے. تو اصل میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک لمحہ فکریہ، پیارے پیغمبر جیسے دنیا کے اندر آئے، آج ہم نے خوشی بھی منا لی نا خوشی. ہمارے پیغمبر کی آمد کا آج
ہر جگہ چرچا ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں، وصال بھی ہوا ہے، تو کم از کم ایک دن ایسا بھی تو ہونا چاہیے پھر تو کہ جس میں پیغمبر کی وہ صحابہ کی سنت پہ عمل کیا جائے، جس میں صحابہ پہ یہ المناک واقعہ، جب یہ ان کے ساتھ دردناک واقعہ طاری ہوا ان پر، یہ تو ان کی جو غمی تھی، ان کا جو یہ پریشان کن حالات ان پر جو واقعہ ہوا تھا، تو کیا وہ دن کہاں گیا ہماری امت مسلمہ کا؟ آج ہمیں پیغمبر کی آمد تو یاد ہے، پیغمبر کی رخصت کیوں یاد نہیں ہے؟ پیغمبر کی رخصت کیوں یاد نہیں؟ پیغمبر دنیا میں آئے کس لیے تھے؟ کیا مشن تھا؟ مشن ہم نے چھوڑ دیا، بس پیغمبر کے آنے کا چرچا ہم نے کر لیا، پیغمبر کے مشن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو میرے دوست، کیا پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ بھی میں آ گیا ہوں، صرف میرے آنے کی خوشی کر لینا، اس کے بعد میری تعلیمات میں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اسی لیے آئے تھے بس؟